کوئی ایک لمحہ بھی ایسا باقی نہیں رہتا جس وقت کوئی زائر کوئی حاجی کعبۃ اللہ میں موجود ہے. کعبۃ اللہ چونکہ وہ عبادت کا مقام ہے، وہاں طواف بھی عبادت ہے، وہاں بیٹھنا بھی عبادت ہے، وہاں پڑھنا بھی عبادت ہے، اس مقام پر سونا بھی عبادت ہے، اس مقام پر سونا بھی عبادت ہے. مگر آپ چلے مدینہ منورہ، حضور کے روضے میں ہر وقت عاشقوں کی بھیڑ ہے. اور میں ایک چیز جو میں نے دیکھا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، علماء سے سنا ہے کہ کعبۃ اللہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو دل کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. آدمی جسم تو سنبھال لیتا ہے مگر دل سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑے تو انسان نہ بھی اگر رونا چاہے تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہی نکلتے. یہ کعبۃ اللہ کی عظمت ہے. اللہ نے وہ شان و عظمت اپنے گھر کو عطا فرمایا. آپ نہ رونا چاہیں مگر آنسو نکلتے ہیں. یعنی کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پر انسان بے قابو ہوتا ہے اور انسان کی آنسو جو ہے انسان کے اختیار سے باہر ہو جاتے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ پر پہلی نظر پڑتی ہے گنبد خضرا پر تو پہلی نظر میں آنسو نکلے یا نہ نکلے، لیکن جب حضور کے گنبد پر آخری نظر پڑتی ہے تو آنسو ضرور نکلتے ہیں. آخری نظر کعبۃ اللہ میں پہلی نظر ڈالنا مشکل ہے اور گنبد خضرا پر آخری نظر ڈالنا مشکل ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں نے محسوس کیا. تو اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں کہ ایسا کیوں ہے، ایسا ہوتا کیوں ہے. پہلی نظر کعبے پر مشکل، دوسری نظر مدینہ، آخری نظر گنبد خضرا پر مشکل. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے ہے کہ جب آدمی طواف خانہ کعبہ وغیرہ سے فارغ ہو کر کے، حج یا عمرہ کے ارکان سے فارغ ہو کر کے وہاں سے نکلتا ہے تو حاجی کے دل میں یا زائر کے دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے. اب ہم اس جگہ جا رہے ہیں، اس جگہ جا رہے ہیں جس نے اس کعبے کو کعبہ بنایا، جس نے اس کعبے کو کعبہ بنایا. مگر جب وہاں سے پلٹتے ہیں گنبد خضرا سے، اب کہاں ہے؟ اب کوئی ایسا مقام ہی نہیں ہے جہاں جا کر کے دل کو سکون ملے. اب پلٹنا ہے تو اپنے وطن واپس پلٹنا ہے. اس لیے جانے کی، سکون ملنے کی دوسری جگہ نہ ہونے کی وجہ سے زائر کی آخری نظر گنبد خضرا پر بڑی مشکل ہوتی ہے کہ جانا کہاں ہے. یہ جو میں نے محسوس کیا ہے وہ بتا، یہ میری اپنی سوچ ہے، میری اپنی فکر ہے. شاید آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن گنبد خضرا حضور